خبر آئی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بزنس پارٹنر اور نزدیک سنگت فراگوگی کے ایک فرنٹ مین کے گھر پر چھاپہ مارا گیا ہے۔ چھاپے کے دوران 70 کروڑ سے زائد کی مقامی اور غیر ملکی کرنسی پکڑی گئی ہے۔ کرپشن پاکستان کی سیاست ہی میں نہیں پر پاکستان کی ریاستی جڑوں میں رسی بسی ہوئی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم منظم قوم نہیں ہو سکے۔ ہم نے ملک بننے کی خوشی میں بھنگڑے تو ڈالے، مگر قوم کو آگے کیسے لے کر جانا ہے اس پر نہ ہمارے بڑے بزرگوں نے کوئی خاطر خواہ کام کیا، نہ ہی ہم لوگوں نے اس پر کوئی قابل ستائش کارروائی کی، اور نہ ہی ہم نے کوئی غیر جانبدار ادارے بنائے۔ یوں کہا جائے کہ بس چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے تو غلط نہیں ہوگا۔ ملک بن گیا، نظام کا تعین نہ ہو سکا۔ ابھی تک مختلف اوقات میں ان باتوں کی بازگشت ہوتی رہتی ہے کہ پاکستان پارلیمانی نظام کے لیے نہیں بنا، اس میں صدارتی نظام لاگو کیا جائے۔ کچھ مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان بنا ہی اس نعرے پر تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لگ بھگ ایک صدی اس مملکت خداداد کو بنے ہوئے گزر گئی ہے، مگر ابھی تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ انصاف ہونا چاہیے یا نہیں۔ اگر انصاف ہونا چاہیے تو کیسے اور کن بنیادوں پر، اور احتساب کے خد و خال کیسے ہونے چاہیے، اور احتسابی ادارے کیسے کام کریں گے؟ انصاف اور احتساب پاکستان میں ایک گالی بن کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کو ان دو الفاظ سے نفرت سی ہو گئی ہے، اور لوگوں کی نفرت جائز بھی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے پاکستان کے احتساب اور انصاف کے نظام کو اتنا بھونڈا بنا دیا ہے کہ ان دونوں الفاظ سے گھن آنا شروع ہو گئی ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو بظاہر یہ باور کراتی ہے کہ ان کو عوام کا دکھ ہے، درد ہے۔ اس دکھ اور درد سے راتوں کی نیندیں حرام ہیں اور دن میں چین کی ایک بھی گھڑی نصیب نہیں، اور ایسے دعوے بلند بانگ کیے جاتے ہیں جیسے ان سے پارسا کوئی حکومت پہلے کبھی پاکستان میں آئی ہی نہیں اور نہ ہی آئے گی۔ پر جیسے ہی ان کی حکومت گر جاتی ہے اور نئی حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو حکومت اور ان کے کماؤ پوتوں کے کرپشن کے داستان منظر عام پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی تازہ مثال ہمارے کپتان کی ہے۔ گزشتہ 26 برسوں میں عمران خان نے پاکستان عوام کو انصاف اور احتساب کے نعروں والی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا۔ اپنی ہر تقریر میں نواز لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سمیت تمام مخالفوں کو بے ایمانی، کرپشن اور بدعنوانی کی آنچ پر سینکتے رہے، تلتے رہے، ان کی کردار کشی کرتے رہے، انہیں عوام میں اپنی خطابت، ڈیجیٹل بریگیڈ اور پے رول پر رکھے ہوئے صحافی، خاص کر مین اسٹریم کے صحافیوں کی مدد سے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اور اب جب ان کو اقتدار سے ہٹنا پڑا تو کپتان اور ان کے ساتھیوں کی کرپشن کے داستان منظر عام پر آنا شروع ہو گئی۔ باقی کے قصے تو آنا باقی ہیں، مگر ایک کردار فراگوگی ہے جو کہ کپتان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ رہنے والی تھی، اور ان کے کرپشن کے داستان ہر زبان زد عام ہیں۔ فراگوگی کے ایک فرنٹ مین کے گھر پر چھاپہ مارا گیا جہاں سے کروڑوں مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی قبضے میں لی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فرنٹ مین نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ یہ پیسے فراگوگی کے ہیں۔ ہم بی این ٹی وی بطور ایک ادارے کے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چھاپہ درست ہے اور گوگی کا فرنٹ مین پکڑا گیا ہے تو ان کے قبضے سے کروڑوں روپے ہاتھ آئے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے، مگر انصاف کے لوازمات پورے کیے جائیں اور ان کے خلاف جو بھی کارروائی ہو غیر جانبدار ہو کر کی جائے اور اپنی ذاتی رنجشوں سے بالاتر ہو کر احتساب کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کپتان رژیم جیسے احتساب سے اجتناب برتا جائے گا تو اس ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور ساتھ ہی احتساب کے نظام کو ریاستی اور حکومتی اثر سے نکال کر اسے ایک پیشہ ور ادارہ بنایا جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسا کرنے سے اس ملک کی ڈوبتی کشتی کو ایک سہارا ضرور دے پائیں گے۔